اس بھیڑ میں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. بالکل گر گئے اور سارا ہجوم بڑی مشکل سے علماء نے بڑھ آپ کو نکالا. جانتے ہو کیا فرمایا؟ لوگ تو یہ کہنے لگے کہ حضور یہ کیا ہو گیا اور کیسے لوگ. فرمایا کہ میاں کیا تم کہتے ہو؟ اگر ایسا وقت آتا اور میری جان یہاں نکل جاتی تو میں خوش نصیب ہوتا کہ شیخ زادہ اور میرے شیخ کے حضور میں ان کے قدموں پر میری جان ایک زائر مدینہ الرسول کی بارگاہ میں اگر میں دنیا سے چلا جاتا تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی تھی. امام احمد رضا نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ کا یہ حال ہے تو پھر تو مجھے پاؤں دیجئے سر پہ رکھ لوں, اور اگر ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے تو آپ سوچئے کہ غلط اور جھوٹ اور وہ بھی بارگاہ رسول میں. یعنی یہ کہنا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی, تو اگر یہ صحیح ہے تو پھر تو بڑی بات ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, امام احمد رضا نے انداز بتائے ہیں نعت رسول کے, کیسے نعت پڑھنی چاہیے, کیسے لکھنا چاہیے. اللہ اکبر. نعت رسول لکھنے کی بات میرے دوستو پوری رات گزر جائے گی, اور رات کیا میں عرض کروں کہ ہر صدی میں علماء مشائخ نے نعت لکھی, اور اس کے بعد آخر میں میرے دوستو قلم رکھ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ غالب بڑا ہوشیار تھا. اگر آپ کو اردو ادب سے دلچسپی ہو اور غالب دہلوی کا نام اگر آپ نے کبھی سنا ہو تو یاد رکھیے بڑا ہوشیار آدمی تھا. کسی نے کہا کہ غالب آپ شہنشاہ سخنے اردو ہیں اور گیسوئے اردو کے سنوارنے میں آپ کا بڑا حصہ ہے, کچھ نعت رسول میں بھی کہہ دیجئے. تو آدمی بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ بھئی نعت رسول تو میرے بس کی بات نہیں, لیکن اس نے ایک بات کہہ دی. وہ کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بایزداں گداشتے. بھائی یہاں محب و محبوب کی بات ہے, تو اب بات ہے محبوب کا, تو اب اس کے لیے محب ہونا چاہیے. تو اب رب کریم خود اپنے رسول کریم کا صرف خالق ہی نہیں بلکہ محب بھی ہے. تو اس لیے غالب نے کہا کہ بھئی یہ نعت رسول والی جو بات ہے یہ تو صرف رب کریم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نبی کی نعت لکھے اور ارشاد فرمائے. اور واقعہ یہ کہ اب اس موضوع پر یہ جو درود پاک ہے, اگر اس موضوع پر میں بولوں کہ یہ ایسی نعت ہے میرے دوستو کہ دنیا کے سارے تاج محل کھڑے ہو کر کے دیکھتے رہ جائیں گے, اور دنیا میں بہت سے شیکسپیئر آئیں گے اور لکھتے رہ جائیں گے, مگر ایک جملہ درود پاک کا ایسا جملہ ہے کہ 1400 برس نہیں بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کہ محاسن فضائل اور نعت پر محیط ہے, کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور پھر والآخر تو یہ دیکھیے یہ کیسی نعت ہے. دوستو تم نعت رسول کی تلاش میں خارج میں مت جاؤ, خارج میں تو سب نعت ہی نعت ہے, داخل کا عالم یہ ہے کہ یہاں بھی نعت ہے. بلکہ ایک محدث نے مولانا شیخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک محدث نے اور ایک شیخ نے میرے دوستو پورے قرآن مقدس کو نعت رسول کا مجموعہ قرار دیا. اب آپ خیال پورا قرآن وہ کہتا بس یہ نعت رسول ہے. تو اب آپ بتائیے, اور امام محمد رضا میرے دوست ان کے ہر مصرے میں نعت ہوگی, مسئلہ ہوگا, تحقیق ہوگی. سبحان اللہ. میں علماء کرام سے برکت حاصل کرنے کے لیے امام احمد رضا کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, آقا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت,
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا قادری اور رضوی اور چشتی اور صابری اور شاذلی اور یہ سب کیا ہے؟ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور ایک شعر میں میرے دوستو عقیدت، اب وہ عقیدت کی بات میں آپ کو کیا بتاؤں، عقیدت و محبت کے بغیر کہاں شاعر و شاعری ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اغیار میں میرے دوستو شعر و شاعری اور نعت رسول وہاں کہاں. وہ نعت رسول سے وہ لوگ تو بالکل محروم ہیں. اللہ اللہ ارشاد فرمایا کہ رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے. اے رضا تیری قسمت کا ستارہ چمک اٹھے اگر گیلان اور بغداد سے یہ آواز آئے. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے دربار خدا میں معالی ہے. اے رضا حضور غوث العظم کے چیمبر کے دروازے کے کتے کا تو ادنا خادم ہے کہ تو ادنا سگے دربار خدا میں معالی ہے. اور سنیے مدینے یہ سگ والی بات جو ہے نا، اللہ اللہ میرے دوستو یہ وفادار کتا اس لیے تصوف میں اور طریقت میں اس کتے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. صوفیاء کرام نے خصوصیت کے ساتھ کتے کا ضرور ذکر کیا ہے. یہ عجیب و غریب. اللہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحفہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. تحفہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. مدینے طیبہ کے کتوں کی خدمت میں چاہیے تو یہ تھا کہ دل کے ٹکڑے حاضر کر دیے جاتے، مگر میں دل کے ٹکڑوں کو مدینے طیبہ کے کتوں کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا. اللہ اللہ. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ قادریوں، رضویوں، سنیوں، یاد رکھو مسلمان بننا اتنا آسان نہیں ہے. یہ شہادت گرہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جانتے ہو امام محمد رضا اس زمانے میں ایک شخصیت تھی. آل راؤنڈر کا لفظ یہ بڑا پامال ہے، میں یہ استعمال نہیں کروں گا. ہر محاذ میں آج وجہ کیا ہے کہ ہر مدرسہ رضویہ کی طرف منسوب ہے. وجہ کیا ہے؟ چاہے وہ پشاور کا ہو، چاہے وہ ہزارہ کا ہو، چاہے وہ کیمل پور کا ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تدریس کو، مدرسے کو سند نسبت اور سند تحقیق اور سند مسلک امام احمد رضا کے بغیر مل نہیں سکتی. اور پھر رضوی کے معنی کیا ہیں سنو، یہ بھی اعلی حضرت سے سن لو. میرے دوستو عرض کرتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے فیملی راضی ہو جائے. یاد رکھو آج فیملی ڈیمانڈ، ریس ڈیمانڈ، کاسٹ ڈیمانڈ، فرینڈ ڈیمانڈ، برادری ڈیمانڈ، سچویشن ڈیمانڈ، دنیا بھر کے ڈیمانڈ میں ہم لوگ پڑے ہوئے. لیکن امام محمد رضا نے سارے ڈیمانڈ کو اور ڈیمانڈ کے بتوں کو توڑ دیا اس صدی میں. فرمایا کوئی ڈیمانڈ نہیں، بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے.
کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ۔ میرے دوستو، شعر و شاعری کے عنوان پر میں آپ سے کیا عرض کروں، امام احمد رضا نے ایک مصرع سنیوں کو ایسا دے دیا کہ زندگی بھر تم درود پڑھتے رہو، لیکن وہ درود میرے دوستو اینڈ لیس اور کاؤنٹ لیس نہیں ہوگا، لیکن سلام ہو اے مجدد میں اتحادرا، اے محلہ سوداگران کی گلی میں آرام فرمانے والے مجدد، محقق، مصنف، مفسر، اللہ اللہ کے ایک مصرع ایسا دے دیا کہ سبحان اللہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جانتے ہو یہ کبھی آپ نے یہ جو کروڑوں جو آپ پڑھتے ہیں، تو کروڑوں جو ہے میرے دوستو یہ پلورل ہے، اور پلورل بھی کیسا ہے، جو اینڈ لیس ہے، کاؤنٹ لیس ہے۔ 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں ہے یہاں، کروڑوں۔ سنیوں ایک مصرع ایسا، شعر کی بات میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں جو کچھ دیا وہ تو دیا، حدیث میں ایک مصرع ایسا دے دیا کہ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں، تم زندگی بھر پڑھو درود، مگر کروڑوں والی بات تو یہاں ہوگی جب امام احمد رضا کا یہ مصرع پڑھو گے کہ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں، اور طیبہ کے شمشو دہا تم پہ کروڑوں۔ اور سنو انداز دیکھو، یہ حال ہے امام احمد رضا کا کہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا۔ اور یہ جو کچھ عرض کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ اور دست اقدس میرے سینے پر رکھ دیجئے تو دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں۔ اور سنیے، وہ شب معراج راج، وہ شب محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ شب محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ۔ میں ایک اردو ادب کا خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ اردو شاعری کے 200-250 سال میں ایسا کلام جو الف با تا سے لے کر یا تک اس تطبیق کے ساتھ امام احمد رضا کو اپنے کلام میں بھی حیثیت تفرد حاصل ہے۔ الف سے لے کر قافیہ سے شروع کیا تو یا تک لے گئے، اور میرے عزیزوں میرے دوستو کہ ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ موضوع میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایسا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں سمندر میں بیٹھا ہوا ہوں اور کس قطرے کو لوں اور کس کو نہ لوں، بلبلے بھی اٹھ رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، نعت رسول کی طغیانیاں ہیں، اللہ حیران ہے ہم کہ کس کو لیں اور کس کو چھوڑیں۔ 2 شعر اور عرض کروں گا۔ خدا کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو کس انداز سے حاضر ہونا چاہیے، اور یاد رکھو امام احمد رضا کی جو بات ہے وہ قرآن کی بات ہے، جو کلام ہے وہ حدیث کا کلام ہے۔ اسی لیے امام الکلام کلام الامام، اللہ اکبر، کلام الامام امام الکلام، سبحان اللہ۔ عرض کیا ہے
کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، دیکھو یہ ہے موحد، کیا توحید کی تعلیم دی. موحد دیکھو کتنا سکہ بند اور کتنا کھری توحید ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا اور تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد. دیکھو حمد دنیا نے کی، مگر امام احمد رضا خدا کی بارگاہ میں حمد کر رہے ہیں سرکار کے دامن کو تھام کر. سرکار نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں. اسی سلسلے میں میرے دوستو، حضور بے مثل ہیں، بے مثال ہے، لا نظیر لہ لا ند، یہ سب کچھ اس پر امام احمد رضا نے دعویٰ بھی کیا اور دلیل بھی پیش کی، اور بڑا خوبصورت انداز ہے. عرض کیا اللہ نے دعویٰ یہ ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں. ایکم مثلی، کون کیسا؟ میرے دوستو سر پھرا بھی ایسی بات نہیں کہے گا. کون؟ یہ تو یاد رکھو میرے دوستو، یہ ملا لوگ ہیں، یہ ملائیت ہے میری دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ایسے ملاؤں کی بات مت سنا کرو. یہ سب سنی لوگ ہیں، یہ علماء حق ہیں، یہ سرکار کی بارگاہ میں. اور باقی یہ لوگ صرف 2-4 پیجز کا ٹرانسلیشن دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم امام اعظم بن گئے. نہیں، امام اعظم کا خادم اللہ رکھے، اور بڑی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میں عرض کر رہا ہوں، عرض کیا کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، قلبت ارضا مشارقها ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد علیہ الصلوۃ والسلام. جبریل امین کی رپورٹ اعلیٰ حضرت نے اس انداز میں پیش کیا کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے. کبھی سبھی میں نے آدم کو بھی دیکھا، نوح کو بھی دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، علیہم الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کو دیکھا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، کوئی تم سا میں نہ پایا. پھر تجھ سا میں نے نہیں پایا. کیوں؟ تجھے یک نے یک بنایا. اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی شان کے اعتبار سے، اور اپنے رسول کو بھی وحدہ لا شریک بنایا ان کی شان کے اعتبار سے. بتاؤ کدھر فتویٰ دو گے، کدھر فتویٰ دو گے؟ بتاؤ، کہیں فتوے کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے. میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف کا حق تو ملت اسلامیہ میں ملت محمدیہ کو حاصل ہے. اللہ عرض کیا ہے کہ یہی بولے صدر وہ کماری پاک مریم. اللہ اکبر. وہ کماری پاک مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ مریم. اللہ وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم حضرت عیسیٰ، وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم. عجیب یہ نشان ہے. اور تجھے سب سے افضل پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے. میرے دوستو، وقت کا دامن
دراز ہو رہا ہے، اور پھر نعت رسول ساری دنیا تمام ہو جائے گی. نعت رسول کون پڑھ سکتا ہے اور کب بھی؟ یہ تو سلسلہ ہے انشاءاللہ. اور خدا سے دعا کرو کہ ہماری زندگی کا آغاز بھی نعت رسول سے ہو اور انجام و اختتام بھی نعت رسول پر ہو. یہ 10واں عرس سراپا قدس ہے. آئی ٹی کے اراکین کو اور لوڈیم برانچ کے اراکین کو، 353 میڈی اسٹریٹ کے دوستوں کو یہ شرف اللہ نے دیا کہ ان کا یہ آستانہ مکان آستانہ قادریہ رضویہ بن گیا، اور بریلی شریف کی شعائیں یہاں رہی ہیں. بریلی شریف کا فیضان ہے. انشاءاللہ یہ میں معروضہ کل آپ کو پیش کروں گا. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ 10واں عرس سراپا قدس ہے، اور آراز سے طیبات جو 10 عرس ہوئے، سبحان اللہ، یہ عشرہ مبشرہ کا صدقہ ہے کہ یہ عرس جو ہے یہ عشرہ مبشرہ کا فیضان اس میں نظر آ رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. چونکہ علماء جائیں گے اور یہ بڑے مصروف ہیں، کل پھر انہیں یہاں حاضر ہونا. اور میرے دوستو، ہم لوگ یہ تقریر اور یہ سب عرس میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، عرس میں حاضری ہوتی ہے. ہم سب خادم ہیں اور حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے.